عشقم امام حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین تیرے عاشق آدم ہو خاتم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسن نقوی۔ محرم الحرام کا آج ہمارا دوسرا پروگرام ہے۔ پہلے پروگرام میں ہم نے قبلہ صاحب سے بہت ہی اہم سوال کیے کہ مقصد امام حسین علیہ السلام کیا تھا، اور انہوں نے بہت ہی آسان انداز میں ہمیں اس کے جواب پیش کیے ہیں۔ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ ہے تعارف امام حسین علیہ السلام۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے آج کے مہمان کی طرف اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں تعارف امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کچھ بیان فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے قبلہ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، کل کے پروگرام میں آپ نے بہت ہی آسان انداز میں مقصد امام حسین علیہ السلام ہمیں بیان فرمایا۔ تو آج ہم خواہش کریں گے کہ آپ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کچھ بیان فرمائیں کہ محرم الحرام میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، تو کچھ تعارف امام حسین علیہ السلام پیش فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کا سارا سال ذکر ہوتا ہے، خصوصیت کے ساتھ محرم الحرام میں جیسے ہی آغاز ہوتا ہے محرم الحرام کا، تو اس میں امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو واقعاً آپ نے بڑا اچھا کہا ہے کہ تعارف امام حسین علیہ السلام ہونا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کا تعارف مختلف انداز سے کیا جا سکتا ہے۔ میں ایک الگ انداز سے امام حسین علیہ السلام کا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، اور وہ یہ کہ اس بھری کائنات میں خالق کائنات نے جو شرف امام حسین علیہ السلام کو چند ایک شرف عطا فرمائے ہیں اور چند خصوصیات کا حامل بنایا، وہ کسی نبی کو اور کسی امام کو عطا نہیں فرمایا۔ میں اس کے حوالے سے ذرا مثال دے دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں، رسول ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں، صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت، تو باقی بھی نبی ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، باقی انبیاء کا تھا۔ یہ خصوصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء ہیں، یہ شرف صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، یہ شرف بھی مولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ اسی طرح مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے آپ دیکھیں تو امیر المومنین کا لقب صرف اور صرف مولا علی علیہ السلام کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ یہ شرف مولا علی علیہ السلام کو حاصل ہے۔ مولود کعبہ ہونا، یہ شرف مولا علی علیہ السلام کو حاصل ہے۔ والد شبیر و شبر ہونا، یہ بھی شرف ہے جو مولا علی علیہ السلام۔ کائنات میں دو بطولیں ہیں، دو جن کا لقب بطول ہے، دو بیویاں، نام تو اور ہیں۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں جناب مریم سلام اللہ علیہ، ایک مولا حسن اور حسین علیہ السلام کی اماں
جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ، تو ان دونوں کا لقب بطول ہے۔ لیکن جناب عیسیٰ علیہ السلام کی اماں جناب مریم سلام اللہ علیہ، ان کی شادی نہیں ہوئی، ان کا شوہر تھا ہی نہیں، تو ایک بطول رہ گئے۔ تو زوج بطول ہونے کا یہ شرف جو ہے یہ صرف اور صرف مولا علی علیہ السلام کو حاصل ہے، یہ کسی اور نبی کو حاصل نہیں، کسی اور امام کو بھی حاصل نہیں۔ تو اسی طرح باقی ائمہ کے لیے بھی کچھ شرف ایسے خصوصیات ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی خصوصیات بہت زیادہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مولا حسین علیہ السلام کی ذات کے ساتھ مختص کیا ہے اور کسی کو وہ شرف نہیں عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پوری کائنات میں جیسا شجرہ نسب، جیسا نسب مولا حسین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، ایسا کسی کو نسب عطا نہیں فرمایا۔ مثلا نانا ہے تو سید الانبیاء، نانی ہے تو سیدۃ القریش جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ملکۃ العرب، دادا ہیں تو سید البطحاء جناب ابو طالب علیہ السلام، باپ ہیں تو امیر المومنین سید الاولیاء یہ لقب ہے، سید الاوصیاء مولا علی علیہ السلام، ماں ہیں تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، بھائی ہیں تو وہ جوانان جنت کے سردار، تو آپ دیکھیں خود بھی جوانان جنت کے سردار، تو یہ ایک سردار گھرانے کے ساتھ تعلق رکھنے والی شخصیت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کوئی معمولی شخصیت تو نہیں ہے۔ اب یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں تک تو جو شرف آپ نے بتایا وہ تو مولا حسن اور مولا حسین کا برابر ہے، دونوں کا برابر آ رہا ہے، برابر ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا نانا، نانی، دادا، باپ، ماں اور بھائی وہی مرتبہ رکھتے ہیں جو مولا حسین علیہ السلام کا، تو اس میں تو برابر ہو گیا۔ لیکن میں کہوں گا کہ ایک ساتھ اور بھی شامل کر لیں کہ اللہ رب العزت نے مولا حسن علیہ السلام کی نسل میں کوئی امام نہیں رکھا، اور امام حسین علیہ السلام کو یہ شرف عطا کیا کہ ان کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے 9 امام رکھے، ان کی نسل میں 9 امام آنے والے ہیں۔ تو یہ شرف ہے جو خالق کائنات نے مولا حسین علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ ایک ساتھ ہی میں ضمناً آپ کو بتا دوں، امام حسین علیہ السلام ابھی شاید 4-5 سال کے تھے، اور میدان مباہلہ میں 9 ہجری میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھوں پہ اٹھا کر میدان مباہلہ میں لے کے گئے۔ ابناءنا و ابناءکم اس آیت کے میں اس لفظ کے تحت کہ ہم اپنے بیٹے لے کے آتے ہیں، تم اپنے بیٹے لے کے آؤ، ہیں نواسے بیٹوں کی جگہ پہ لے کے گئے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیٹا کوئی نہیں تھا؟ ہاں، بیٹے فوت ہو گئے تھے، ایک بیٹا ابھی تک زندہ تھا، اور وہ ہے جناب ابراہیم، جو جناب ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے تھے، وہ ابھی زندہ تھے، موجود تھے، اور ان کی وفات طبقات ابن سعد اہل سنت والجماعت بھائیوں کی کتاب ہے، اور شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے، یہ شیعوں کی کتاب ہے مصباح المتحجد، اس میں یہ سن 10 ہجری میں ان کی وفات ہے، 10 ہجری میں وفات ہے اور 9 ہجری میں مباہلہ میں، یعنی اپنا سگا بیٹا ہوتے ہوئے ان کو نہیں لے کے گئے اور مولا حسین علیہ السلام کو لے کے گئے۔ تو یہ ایک تعارف ہے جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے۔ اور امام حسین علیہ السلام دائیں زانوں پر بیٹھے ہوئے تھے، بائیں زانوں پر ان کے بیٹے جناب ابراہیم بیٹھے تھے، ادھر سے جناب جبریل علیہ السلام آ گئے، آگے کہتے ہیں تو درود السلام کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان 2 کو زندہ نہیں رکھوں گا، ان میں سے ایک زندہ رہے گا، ایک کو میں اٹھا لوں گا۔ اب آپ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ کس کو رکھنا چاہتے ہیں اور کس کے بارے میں ہے کہ وہ فوت ہو جائے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے امام حسین علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا، پھر اپنے بیٹے جناب
ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور دیکھ کر امام نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جبریل سے خطاب کر کے فرمایا کہ اگر یہ ابراہیم بیٹا فوت ہوتا ہے تو صرف مجھے دکھ ہوگا، مجھے تکلیف ہوگی، غم ہوگا، اور اگر میرا بیٹا حسین فوت ہو جاتا ہے تو صرف مجھے تکلیف نہیں ہوگی بلکہ علی علیہ السلام کو بھی غم ہوگا اور میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بھی غم ہوگا، تو میں ان کا غم برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا میں اپنے بیٹے ابراہیم کو امام حسین علیہ السلام پر قربان کرتا ہوں۔ 3 دنوں کے بعد جناب ابراہیم فوت ہو گئے تھے۔ اب جب بھی مولا حسین علیہ السلام آ رہے ہوتے تھے رسول کائنات کی طرف تو رسول کائنات اٹھا کے اپنے سینے سے لگاتے تھے اور بوسہ لے کے فرماتے تھے کہ وہ ہستی ہے کہ جس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے بیان فرمایا۔ تو اب خواہش کریں گے آپ سے کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے کچھ بیان کریں۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے بھی عجیب واقعات ہیں تاریخ میں، اور یہ بھی خصوصیت ہے مولا حسین علیہ السلام کی خصوصیت ہے، واقعہ کسی اور کو یہ شرف نہیں ملا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے ہی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسرا نواسہ عطا فرمایا تو رسول کائنات جتنی جلدی ہو سکتی تھی ظاہری لحاظ سے جلدی کی اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف گئے، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر اپنی موجود پھوپھی جان جناب صفیہ بنت عبد المطلب سلام اللہ علیہ ان سے یہ کہا یا اماں حلمی الی ابنی، کہ اے میری پھپھو جان آپ جلدی کریں میرے بیٹے کو میرے پاس لے کے آئیں۔ اگلا جملہ ذرا سنیں، یہ بھی خاص ہے امام حسین علیہ السلام، تاریخ میں کسی اور کے ساتھ یہ لفظ نہیں ملے گا، یہ تاریخ میں صرف امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ تو فقلت یا رسول اللہ، جناب صفیہ بنت عبد المطلب سلام اللہ علیہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ انا لم ننزفہ، ابھی تک تو ہم نے اسے صاف ہی نہیں کیا، امیت تک تو مجھے پاک ہی نہیں کیا، کیونکہ اس کے سامنے ہے کہ لینے والا کون ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرکز طہارت ہیں، تو میں ان کو بچہ دے رہی ہوں تو بچہ صاف پاک صاف ہونا چاہیے۔ تو کہنے لگے کہ ابھی تک تو انا لم ننزفہ، ہم نے تو اسے پاک صاف نہیں کیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھوپھی جان کی طرف دیکھ کے فرمایا انت تنزفینہ، تو اسے صاف کرے گی، ان اللہ قد نزفہ وطہرہ، جسے اللہ تعالیٰ نے پاک صاف کر کے بھیجا ہے تو اسے پاک صاف کرے گی۔ اس میں طہارت مولا حسین علیہ السلام کا بھی ساتھ ہی ولادت باسعادت کے ساتھ ہی تذکرہ ہو گیا۔ ایک دیکھیں ولادت کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، ولادت کا لفظ برا نہیں، وہ تصور غلط ہے جو ہمارے ذہنوں میں آ چکا ہے۔ لفظ غلط نہیں ہوتے، مثلا مخلوق، یہ لفظ مخلوق نبی پاک کے لیے بھی ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے، ہمارے لیے بھی ہے، تو کیا ہم ایک جیسے ہو گئے؟ وہ اول مخلوق ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ وجہ تخلیق کائنات ہیں اور ہم مخلوق ہیں، صرف مخلوق ہیں۔ اسی طریقے سے وہ محبوب خدا ہے اور ان کا ذکر کر کے ان کی اتباع کر کے ہم محبوب خدا ہو سکتے ہیں، تو وہ بھی محبوب خدا ہیں، ہم بھی محبوب خدا، تو کہ ایک جیسے ہو گئے؟ تو لفظوں کے اشتراک کی وجہ سے کبھی نہ دیکھیں کہ ایک جیسے ہو گئے، بلکہ ان میں فرق ہوتا ہے، وہ موقع محل کے مطابق دیکھنا چاہیے۔ ولادت کا لفظ پاک ہستیوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے دماغوں میں جو تصور غلط ہے وہ غلط ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ لہٰذا اس کے لیے بہترین لفظ ولادت نہ کہیں، ولادت باسعادت کہیں، کیونکہ ولادت باسعادت ہوئی۔ اچھا، اس طرح پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے حسین علیہ السلام کو اٹھایا اور دائیں کان میں اذان کہی، بائیں کان میں اقامت کہی، اور اپنا لعاب دہن گھٹی کے طور پر ان کے امام حسین علیہ السلام کو دیا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد نام رکھنا تھا،
تو یہ ابھی نبی پاک آئے نہیں تھے، تو اس وقت جناب سیدہ نے مولا علی علیہ السلام سے عرض کیا تھا کہ آپ اس کا نام رکھیں بیٹے کا، تو فرمایا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبقت نہیں کر سکتا، یعنی میں آگے نہیں بڑھ سکتا، جب وہ موجود ہیں خاندان کے بڑے تو وہ نام رکھیں گے۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تو کہا کہ آپ سے ہم سبقت نہیں کر سکتے، تو رسول کائنات نے فرمایا میں اللہ سے کیسے سبقت کر سکتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ موجود ہے میں کیسے نام رکھوں گا؟ تو جناب جبریل علیہ السلام آئے، اور جناب جبریل علیہ السلام نے تو فیض السلام کے بعد یہ بتایا کہ ان علی منک بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ علی علیہ السلام کی منزلت آپ سے، یعنی ان کی نسبت آپ سے وہی ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ تو یہ فرما کے کہا کہ آپ اس کا نام ہارون علیہ السلام کے بیٹے کے نام پر رکھیں، ان کا نام شبیر ہے، عربی میں جب اس کو آپ تبدیل کریں گے تو حسین کو ہوگا، تو اس کا نام حسین رکھا جائے۔ تو یہاں پر پھر امام حسین علیہ السلام کی خصوصیت آ جائے گی کہ امام حسین علیہ السلام کا نام مولا علی نے نہیں رکھا، جناب سیدہ نے نہیں رکھا، کسی اور نے نہیں رکھا، حتیٰ کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نہیں رکھا، بلکہ ان کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ یہ ایک شرف ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اس کے بعد دو کام تھے جو جناب سیدہ نہیں کرنے تھے، ایک پرورش بھی خود کرنی تھی اور ایک غذا کا انتظام یعنی دودھ پلانا تھا۔ دونوں کام جناب سیدہ نے نہیں کیے کیونکہ ان کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی ولادت باسعادت کے بعد، لہٰذا اب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو کاموں کو تقسیم کر دیا۔ ایک کام جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ کے ذمہ لگا دیا کہ آپ نے پرورش کرنی ہے، تو پرورش انہوں نے کی ہے۔ اور جب مدینہ سے الوداع ہوئے تو اس میں بھی تذکرہ جناب ام سلمہ کا موجود ہے کہ خصوصی طور پہ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی امام حسین علیہ السلام کی، بہت زیادہ پیار تھا جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ سے مولا حسین علیہ السلام۔ اور دوسرا غذا کا انتظام، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے تھے، تشریف لاتے تھے اور خصوصیت کے ساتھ ٹائم نکال کے آتے تھے، اور آتے اور اپنی زبان مبارک اپنے بیٹے کے منہ میں ڈالتے اور امام حسین علیہ السلام چوسنا شروع کر دیتے۔ جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں ایسے لگتا تھا جیسے شہد پی رہے۔ آج کا ہمارا سوال ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی خوشی کا اظہار کیا ہے؟ یہ بھی امام حسین علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ آپ ذرا غور کریں، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو خاص ہیں مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی کسی اور موقع پر ایسا نہیں ہوا، امام حسین علیہ السلام تشریف لائے تو 5 تن پاک کا وجود اس زمین پر مکمل ہو گیا ظاہری طور پر۔ اور پھر اللہ رب العزت نے داروغ جہنم سے کہا کہ تو آج امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی میں جہنم کی آگ کو بجھا دے، اور جنت کے رضوان سے فرمایا کہ تو جنت کو اور زیادہ مزین کر دے اور زیادہ زینت۔ جنت کی حوروں سے کہا کہ آپ اور زیادہ اپنے آپ کو مزین کریں، خوبصورت اور زیادہ کریں، اپنے جمال میں اضافہ کریں۔ فرشتوں سے فرمایا آج میری تسبیح و تقدیس میں اضافہ کریں۔ یہاں پر ایک جملہ جو ہے نا وہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا موقع ہو، پروگرام کرنا ہو خوشی کا، تو اس میں زینت دینی چاہیے، اپنے آپ کو زینت، اپنے گھر کو زینت دینی چاہیے، اپنا لباس اچھا پہننا چاہیے، اور ساتھ یہ ہے کہ تسبیح و تقدیس میں یعنی عبادت میں اضافہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک بہت زیادہ جو ہے نا وہ فرشتوں کے ساتھ فرشتوں کو حکم دیا کہ اپنی تسبیح و تقدیس میں اضافہ کر دیں۔ ہزاروں کی تعداد میں فرشتے آئے اور انہوں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکبادی دی، مولا حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے مبارکبادی دی۔ اور پھر یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ کچھ فرشتوں سے ترک اولا ہوا تھا، وہ عتاب میں تھے، تو امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ان کا عتاب ختم ہوا، اور ایک فرشتہ تو واپس جا رہا تھا، تو یہ جملہ کہا جناب جبریل کے ساتھ اڑتے ہوئے کہ
من مثلی، میرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ یہاں پر میں رک کر ایک آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اس طرح کا جملہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں، فخریہ نہیں، تکبر میں نہیں، عجب میں آ کر نہیں، اپنے آپ میں نہیں، میں یہ ہوں میں وہ ہوں۔ من مثلی، میرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ عام حالات میں بندہ نہیں کہہ سکتا، نسبت کے ساتھ بندہ کہہ سکتا ہے، کیونکہ اس میں عاجزی آ جاتی ہے، اس میں نسبت کا مقام ہوتا ہے، اپنا مقام نہیں ہوتا۔ جس طرح انہوں نے کہا نا، فرشتے نے کہا من مثلی، میرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کر دوں۔ اسی طرح ہم بھی کہہ سکتے ہیں من مثلی، میرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ انا محب الحسین، میں امام حسین علیہ السلام کا محب ہوں۔ انا عاشق الحسین، میں حسین علیہ السلام کا عاشق ہوں۔ ہمارا آج کا آخری سوال یہ ہے کہ کیا ولادت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ بھی کیا؟ جی، یہ بھی امام حسین علیہ السلام کی ایک خصوصیت ہے، خصائص سے امام حسین علیہ السلام نے ایک یہ کیا کہ ایک ہی ولادت کا موقع ہے مولا حسین علیہ السلام، اس پہ خوشی بھی ہو رہی ہے، غمی بھی ہو رہی ہے۔ نبی کائنات مسکرا بھی رہے ہیں، نبی کائنات گریہ بھی فرما رہے ہیں، سارے گھر والے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، یعنی نواسے کو اٹھایا، اذان اقامت ہو گئی اور ساری نام رکھا گیا، تو جناب جبریل علیہ السلام آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ درود و سلام دینے کے بعد وہ کہنے لگے کہ آپ کے اس بیٹے کو آپ کی امت قتل کرے گی۔ بس یہ سننا تھا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گریہ شروع ہو گیا، محبت تھی نا بہت زیادہ اپنے نواسے کے ساتھ، تو رونا شروع کر دیا۔ اور جناب جبریل صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتقتلہ امتی، کیا اسے میری امت قتل کرے گی؟ بڑے تعجب میں جا کے جناب جبریل سے پوچھتے ہیں کہ کیا اسے میری امت قتل کرے گی؟ قال نعم، جناب جبریل کہتے ہیں ہاں آپ کی امت قتل کرے گی، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے میں آ کے فرمایا ہؤلاء امتی، یہ میری امت نہیں ہے، میرا کلمہ پڑھنے والے اور میرے ہی نواسے کو قتل کر دیں گے۔ انا بری منہم، میں ان سے بری ہوں، بیزار۔ واللہ عز وجل بری منہم، اور اللہ عز وجل ان سے بری ہے۔ جیسے یہ جملہ سنا تو جناب جبریل علیہ السلام کہتے ہیں وَأَنَا بَرِيٌ مِّنْهُمْ، میں جبریل بھی ان سے بری ہوں، بیزار۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد جناب سیدہ کے پاس ہے، اور جناب سیدہ کو پھر فَحَنَّاهَا وَعَزَّاهَا، پہلے تو مبارکبادی دی اور پھر ساتھ ہی تعزیت پیش کی کہ آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو اس وقت جناب سید فبکت فاطمہ، تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے بھی گریہ کرنا شروع کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا گریہ دیکھ کر 3 مرتبہ یہ جملہ کہا، لعن اللہ قوما قاتلوک یا بنیہ، اے میرے بیٹے اس قوم پر اللہ کی لعنت ہو جو تجھے قتل کریں گے، اے بیٹے اس قوم پر اللہ لعنت کرے جو تجھے قتل کرے گی۔ تو یہ 3 مرتبہ فرمایا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پیار تھا، بہت زیادہ محبت تھی، جس پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسین علیہ السلام کا رونا ذرا برابر بھی پسند نہیں تھا۔ ایک دن ایسے مولا حسین علیہ السلام کے رونے کی آواز آئی نا، تو اسی وقت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے پاس گئے اور بیٹی کو جا کے فرماتے ہیں کہ الم تعلمی ان بکاءہ یؤذینی، میری بیٹی آپ نہیں جانتی اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ گلی میں جا رہے تھے، ایک گھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صحابی سے نہیں فرمایا کہ جا کے دکل باب کرو، جلدی سے آگے بڑھے، جا کے دکل باب کیا، اندر نہیں گئے کیونکہ انہوں نے پردہ سکھایا۔
رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے گئے، دپل بھاگ کیا، اندر سے ایک عورت آئی، فرمایا کہ کیا یہ جو بچہ رو رہا تھا یہ تیرا بیٹا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ وہ میرا ہی بیٹا ہے۔ فرمایا اسے کبھی نہ رونے دیا کرنا، اس لیے کہ اس کے رونے کی آواز میرے حسین کے رونے کی آواز کے ساتھ ملتی ہے اور میں حسین کا رونا برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھیں تو نبی کائنات مولا حسین سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اتباع مصطفیٰ کرتے ہوئے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتے ہوئے مولا حسین علیہ السلام سے محبت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے آج کا پروگرام بیان کیا، آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ پروگرام کا اختتام کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں، نقوی فاؤنڈیشن آپ کے تعاون سے چل رہی ہے۔ قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے کہ اگر آپ خدا کی راہ میں 1 روپیہ دیتے ہو تو اس کا 700 گنا آپ کو دنیا میں ملے گا، لہٰذا اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ نقوی فاؤنڈیشن کے نمبر آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہے ہوں گے، ان کے ساتھ رابطہ کریں اور اپنے حصے کا چاہے 1 روپیہ ڈالیں یا 100 ڈالیں، لیکن حصہ ضرور لیں۔ ملتے ہیں آپ کو اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ عشقم امام حسین، جانم امام حسین، عشقم امام حسین، جانم امام حسین، عشقم امام حسین، جانم